السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ احادیث جو کہ عربی زبان میں لسان میں لکھی گئی ہیں، اردو میں ان کے معنی واضح کیے گئے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دجال جب خارج ہوگا تو اس کے پاس پانی اور آگ ہوگی، جسے لوگ آگ خیال کریں گے وہ دراصل ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جسے لوگ ٹھنڈا پانی سمجھیں گے وہ دراصل جلانے والی آگ ہوگی۔ تم میں سے اگر کسی شخص کو اس سے پالا پڑا تو وہ اس کی آگ میں داخل ہو جائے، کیونکہ وہ شیریں اور ٹھنڈا پانی ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے، جبکہ آپ رضی اللہ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ شر کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر دجال نکلے گا، اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی، جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لیے اجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا اس پر گناہ لاد دیے گئے اور اس کا اجر مٹا دیا گیا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، گھنے بالوں والا ہے، اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، پس اس کی آگ تو جنت ہے اور اس کی جنت آگ ہے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ لوگ دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں چھپ جائیں گے۔ ام شریک ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس دن بہت کم ہوں گے۔ پہاڑوں میں چھپ جائیں گے کے بعد جب جملہ اس طرح ہے کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کہنے لگی، جو میں نے عرض کیا کہ ارشاد فرمانے لگی کہ آپ نے پوچھا، میں نے اضافہ کیا، اللہ معاف کرے، لیکن یہ اضافہ جو معاملے کی حقیقت ہے اس کو توڑ بروڑ کر یا بدل کر پیش کرنے کے لیے نہیں تھی۔ اللہ ہماری مغفرت فرمائے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، آمین۔ یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی، یا رب اغفر لی۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار وہ یعنی دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ تو مشرق کی طرف ہے، وہ تو مشرق کی طرف ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حدیث بیان فرمائی کہ دجال مشرق کی طرف سے ایک ایسی زمین سے نمودار ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کی پیروی کرنے والی کچھ ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال اصبہان کے یہودا سے خروج کرے گا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصبہان یعنی اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی فرما برداری کریں گے، جن پر سبز چادریں ہوں گی، سبز یا سیاہ چادریں ہوں گی۔ نواس ابن سمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صبح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا کہ وہ پھر فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ریگستانی راستے سے نکلے گا۔ مذکورہ روایات میں بظاہر اختلاف و تضاد معلوم ہوتا ہے کہ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا یا مشرق سے یا خراسان وغیرہ سے۔ اس شبہ کا تفصیلی جواب فوائد میں ملاحظہ فرمائیں، جو کہ خلاصہ متن ہوتا ہے وہ آخر میں آئے گا انشاءاللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم۔